الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع. رواه البخاري. وفي رواية آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحبل الله رأسه رأس حمار. متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امام اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی مکمل پیروی کی جائے، لہٰذا جب تک وہ رکوع میں نہ جائے تم بھی رکوع میں نہ جاؤ، اور جب تک وہ نہ اٹھے تم بھی نہ اٹھو. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے، کیا اسے ڈر نہیں ہے اس بات کا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. حاضرین، کل تک الحمدللہ آپ لوگوں نے جماعت کے بارے میں کچھ باتیں سنی، جماعت کی فضیلت، جماعت کی اہمیت، اور اسی تعلق سے بعض نمازیں جو اگر جماعت سے پڑھے تو ان کا ثواب کیا ملتا ہے. مثال کے طور پر عشاء کی نماز اگر جماعت سے کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو پوری آدھی رات پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو پوری رات نماز یا عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. اتنی باتیں آپ نے سنی. آج جو بات آپ سننے والے ہیں اس سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ دوں، اس کے بعد میں درس کو آگے بڑھاؤں. یہ ہے کہ آج جمعرات کا دن ہے. آپ جانتے ہیں جمعرات کے دن کی کچھ خصوصیتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے اس دن کا انتخاب کرتے تھے، یعنی سفر باندھنے کے لیے، کہیں سفر کرنا چاہتے تو آپ جمعرات کے دن سفر کیا کرتے تھے. یہ بات آپ اس سے پہلے جان چکے ہیں، آپ کے سامنے کہی جا چکی. جہاں جمعرات کی ایک حیثیت ہے، ایک قدر ہے، ایک اہمیت ہے، وہاں لوگوں نے کچھ اور اہمیتیں اس کی بڑھائی ہیں. مثال کے طور پر جمعرات کے دن نماز عشاء میں اور جمعرات کے دن نماز مغرب میں کچھ سورتیں پڑھنے کی روایت ہمارے پاس ہے. مثال کے طور پر نماز مغرب کے اندر سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، اور نماز عشاء کے اندر سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، یہ پڑھنے کی روایت چلی آ رہی ہے. احناف تو دور کی بات ہے، اہل حدیث کے اندر یہ موجود ہے. ایک بات میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو چیز عبادت کے اندر میں نے پہلے کہا ہے کہ عبادت میں وہی چیز کریں گے جو ثابت ہے. مثال کے طور پر آپ اگر عید کی نماز 12 تکبیر سے پڑھتے ہیں، میں پوچھوں گا کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ بتائیں گے بھائی حدیث میں اس لیے پڑھ رہے ہیں. تو جو بھی چیز عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اس کے لیے حدیث چاہیے، دلیل چاہیے. بغیر دلیل کے جو کریں گے وہ غلط ہو جائے گا. کوئی بھی چیز، نماز جنازہ میں رکوع کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع نہیں کیا ہے. نماز جنازہ میں 4 تکبیر سے آپ نے ٹہر کر نماز پڑھائی ہے، اس لیے پڑھ رہے ہیں، حدیث موجود ہے. تو عبادت کے اندر جو بھی کریں گے دلیل چاہیے. اگر آپ نماز مغرب میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں تو دلیل پیش کیجیے، حدیث سے دلیل پیش کریں، اور حدیث صحیح ہو. یہ شرط ہے، ضعیف حدیث کا حوالہ نہیں چلے گا. آپ کہیں یہ حدیث ضعیف ہے، پھر آپ کہیں کہ فلاں نے فلاں، نہیں چلے گا. حدیث صحیح ہو، صحیح حدیث پر ہی عمل کیا جائے گا. یہ دوسری بات نماز عشاء کے تعلق سے، نماز عشاء میں سورہ جمعہ پڑھنا اور سورہ منافقون پڑھنا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر ثابت ہے تو بتائیے، ہم اگلی جمعہ سے شروع کر دیں گے. ہاں، ایک چیز میں نے پہلی رکعت میں سورہ کہف پڑھا. سورہ کہف کی فضیلت ثابت ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں جو یاد کر لیتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت اس کو جو ہے فتنہ دجال سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے اس کو پڑھتے ہیں ہم. جو ثابت ہے کھلے عام پڑھیں گے، جو ثابت ہے اسے نہیں پڑھیں گے. یہ ایک بات آپ اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا کہ مولوی صاحب شاید بھول گئے ہوں گے، آج جمعرات ہے، قل یا ایھا الکافرون بھی نہیں پڑھے ہیں، قل ھو اللہ احد بھی نہیں پڑھے ہیں، اور اسی طریقے سے نماز عشاء کے اندر سورہ جمعہ بھی نہیں پڑھے ہیں، سورہ منافقون بھی نہیں پڑھے. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری باتیں آئیں گی، اس لیے میں نے اس بات کو واضح کرنا ضروری سمجھا. چلیے، ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث کے متعلق
کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ تم اس کی اقتدا کرو. اس کا چھوٹا سا مفہوم، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں مقتدی حضرات اس کی اتباع کریں، اقتدا کریں. اقتدا کن کن چیزوں میں کریں یہ بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فلا ترکعوا حتی یرکع، جب امام رکوع کرے تب تم رکوع کرو، جب امام رکوع کرے تب تم رکوع کرو، جب امام سجدہ کرے تب تم سجدہ کرو، جب امام رکوع سے سر اٹھا لے تم بھی رکوع سے سر اٹھا لو، جب امام سجدے سے سر اٹھا لے تم بھی سجدے سے سر اٹھا لو. یہ امام کی اقتدا ہے. امام سجدے سے سر اٹھا رہا ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے موجود ہیں جو سر ہی نہیں اٹھاتے ہیں، اپنے سر کو جو ہے زمین پہ لگائے ہوئے ہیں. سجدہ کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس سے بڑی بات ہے امام کی اقتدا کرنا. سجدہ کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن امام کی اقتدا فرض ہے. یاد رکھیں، امام کی اقتدا کیا ہے؟ فرض ہے. امام کی اقتدا کرنا ضروری ہے. امام سر اٹھا دیتا ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ بھی سر اٹھا دیں. میں آپ کو بتا دوں سجدے کے اندر کتنا پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پڑھنے کے لیے کہا ہے میں بتاتا ہوں. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. کتنی دیر لگتی ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ آپ اکیلے جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ پوری رات سجدے میں رہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو امام جیسے کرتا ہے ویسے کرنا آپ پر فرض ہے، ان چیزوں میں جو سنت سے ثابت ہیں. امام اگر وہ چیزیں کرتا ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے، مثال کے طور پر امام رفع الیدین نہیں کرتا ہے، اب امام کی اقتدا یہاں پر ضروری نہیں، اس لیے کہ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جو چیز سنت سے ثابت ہے اس میں امام کی اقتدا کرنا ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات، ہر کام امام کے بعد کریں گے. ہر کام، رکوع بھی امام کے بعد، سجدہ بھی امام کے بعد، سلام بھی امام کے بعد، سلام کے بعد جو تکبیرات ہیں وہ بھی امام کے بعد. ایسا نہ ہو کہ امام ادھر سجدہ پھر رہا ہو آپ نے اپنا چہرہ ادھر کر لیا، ایسا نہ ہو. ایسا کریں گے تو کیا گناہ ہوگا. دوسری حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف دونوں میں، غور سے سنیں اس بات کو، بڑی خطرناک بات ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا اس آدمی کو ڈر نہیں ہوتا ہے، کیا اس آدمی کو ڈر نہیں ہوتا ہے جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھا دیتا ہے رکوع سے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا نہ بنا دے. سوچ لیجئے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی بات ہے، اس میں ہنسنے کا نہیں ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آدمی نیک کام کرتا ہے رکوع سے سر اٹھا رہا ہے، لیکن اتنی خطرناک وعید ہے اگر امام سے پہلے اٹھاتا ہے تو اس کا سر گدھے کا ہو جائے گا. بھائی دیکھ لیجئے، متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہے. تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ امام کی اقتدا کتنی ضروری ہے. جہاں امام جو کام کرتا ہے جو سنت سے ثابت ہو، پہلے بتا چکا ہوں، امام کے بعد آپ کام کریں. بہت سارے لوگوں کو یہاں دیکھا جاتا ہے ابھی امام سلام نہیں پھرتا ان کا سلام ہو جاتا ہے، السلام علیکم السلام علیکم، بیچ میں تکبیر کی آواز آئی نہیں، اللہ اکبر، سب لوگ ملی، بہت سارے لوگ پہلے شروع کر دیتے ہیں. یہ چیزیں ثابت نہیں ہے. امام کی اقتدا کرنا بے حد ضروری ہے. یہ کچھ امامت کے مسائل تھے، چونکہ جماعت کی بات آئی تھی اسی لیے میں نے جماعت کے ساتھ اس بات کو بھی ملا لیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مذکورہ چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم.